سورۃ نساء آیت نمبر 141. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اور وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا. پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا. الذین یتربصون بکم، یعنی یہ منافق تمہارے بارے میں طاق اور انتظار میں رہتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی اس فتح میں ہمارا بھی حصہ ہے. اور اگر کسی وقت کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے جا کے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، پھر یہ ہمارا ہی کام تھا، یعنی ہماری ایک چال تھی کہ ہم نے ایسے وسائل اختیار کیے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا. یعنی منافقین دونوں طرف اپنا احسان چڑھاتے تھے. واللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ، یعنی دنیا میں تو ان منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آخرت میں ان کی حقیقت کھول دی جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کون مومن اور کون کافر ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا، مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کو یہ ذکر ہے کفار کو بھی غلبہ حاصل نہیں ہوا. اب اگر مومن ہی وہ مومن نہ رہیں اور جہاد چھوڑ بیٹھیں تو اس میں اللہ کے وعدے کا کیا قصور. آج کے مومنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. منافقین کا طبقہ ہر دور نبی میں بھی موجود تھا اور ہر دور میں موجود رہتا ہے اور آج بھی موجود ہے. ان میں ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایمان تو صرف مفاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور رسول جھوٹ اور مکر و فریب ہوتے ہیں. ایسے لوگ بس ہوا کا رخ دیکھتے رہتے ہیں، جدھر سے مفاد حاصل ہونے کی توقع ہو فوراً باتیں بنا کر ادھر لڑک جاتے ہیں. اس آیت میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے. اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو مال غنیمت ملتا تو حصہ لینے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے، اور کافروں کو ملتا تو کہتے کہ تمہیں فتح ہونے ہی لگی تھی، ہم نے ایسا چالیں چلی کہ تم مسلمانوں پر غالب آ گئے. اس طرح جیسے کہ پہلے میں نے بات کی، دونوں طرف سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں مفاد پرستوں کی کثیر جماعت اور خاص طور پہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان پھرتی نظر آتی ہے. ہوا کا رخ دیکھتی فوراً اپنی پارٹی بدل کر اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جو برسر اقتدار ہو یا ہونے جا رہی ہو یا ہونے کی توقع ہو. ایسے لوگوں کے لیے لوٹے کا سیاسی اصطلاح واضح کی گئی، جو بے پیندے لوٹے کے محاورے کا اختصار ہے، جو ہر طرف سے لڑکتا رہتا ہے. ان لوگوں کا دین اور ایمان سے پیسہ اور دوسرے مفادات ہوتے ہیں، جدھر سے زیادہ مل جائے ادھر ہی چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ رشتہ داروں میں بھی ملتے ہیں آپ کو. اگر کوئی امیر ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جہاں جس کا پلڑا بھاری ہے چاہے وہ کتنے خطا کار ہو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور جو حق پہ ہو لیکن وہ ان کے مفاد کا نہ ہو تو اس کے حق میں بات بھی نہیں کرتے. تو اس لیے غلبہ تو ایمان والوں کو ملے گا. تو ایمان والے ہونے کی جو شرط ہے اس شرط پہ ہمیں آج پورا اترنا ہے. تو انشاءاللہ آج بھی مسلمان ہی غالب رہیں گے.